की तनख्वाह होती है, अगर आपकी तनख्वाह 5 करोड़ 50 लाख वान तक हो तो फिर आपको ये जो पैसे देते हैं उसमें से आपको टैक्स की सूरत में वापसी 17% मिलती हैं। और अगर आपकी तनख्वाह पाँच पाँच करोड़ 50 लाख वान से ऊपर हो और 8 करोड़ वान के करीब हो तो फिर आपको इसमें से 15%। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। मेरे स्वीट व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो कोरिया में जब यंगमाल चुंगसन होता है उसमें जिन लोगों ने अपना घर ले रखा होता है वुलसे के ऊपर, वो अपने यंगमाल चुंगसन में या पूरे साल में उसके पैसे वापस किस तरह ले सकते हैं, इस टॉपिक पे है। मेरे दोस्तों, जिस तरह आप लोग कोरिया में आकर पैसे कमाते हैं और साल के एंड में जो आप टैक्स देते हैं तो उस टैक्स में से जितने पैसे आप कोरिया में रहकर इस्तेमाल कर लेते हैं या आप उन्हें खर्च कर देते हैं तो उनके ऊपर जो गवर्नमेंट को टैक्स जाता है तो वो जब साल का एंड होता है उसके एंड में जो आपको पैसे मिलते हैं वो, या आपने अगर टैक्स कम अदा किया है जो वो काट लेते हैं, तो इसको कहा जाता है कोरिया में युंगमल छुंगसन, यानी कि टैक्स सेटलमेंट। तो ये जो मुख्तलिफ किस्म के टैक्स होते हैं इनमें एक टैक्स वो होता है जो लोग कोरिया में मौजूद हैं उनके पास किसी भी किस्म के वीज़े की कैटेगरी है और उन्होंने कोरिया में रहते हुए अपना घर किराए पे लिया हुआ है, चाहे वो अकेले रहते हैं चाहे वो अपनी फैमिलीज़ के साथ रहते हैं, तो ये जो सहूलत होती है ये सिर्फ उन लोगों के लिए होती है। इसमें प्यारे दोस्तों देखा ये जाता है कि जो आपकी तनख्वाह होती है, अगर आपकी तनख्वाह 5 करोड़ 50 लाख वान तक हो तो फिर आपको ये जो पैसे देते हैं उसमें से आपको टैक्स की सूरत में वापसी 17% मिलती हैं। और अगर आपकी तनख्वाह पाँच करोड़ 50 लाख वान से ऊपर हो और 8 करोड़ वान के करीब हो तो फिर आपको इसमें से 15% के हिसाब से पैसे आपको वापस मिलते हैं। इस तरह इसका होता यह है कि अगर आप कोरिया में रहते हैं और आपका घर चाहे बिल्ला है या चाहे आपका 1 रूम है, चाहे आपका 2 रूम है, चाहे आप अपार्ट में रहते हैं, किसी भी जगह पर रहते हैं और उस घर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपके नाम पर है, तो जिस तरह ये साल के एंड में जो युंगमल छुंगसन होता है, यानी कि जनवरी 2025 से लेकर जिस तरह फरवरी के एंड तक जिन जिन कंपनियों ने जैसे जैसे ये अप्लाई किया है उसके साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इसको उस टाइम अप्लाई नहीं कर सकते या आपको पता नहीं था तो आप ये जो 5वें महीने में चुंगम सौदे से होता है उस टाइम भी कर सकते हैं। और अगर आप इसके बाद भी करना चाहें और अगर आप पहले नहीं किया तो आप साल के किसी टाइम भी करना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई पाबंदी वगैरह नहीं है। अब ये आपको टैक्स के जो पैसे होते हैं उसमें से आपको लेने के लिए किस तरह ये आप ले सकते हैं, इसका तरीकाकार ये होता है कि जिस घर में आप रह रहे होते हैं, जो आप उस घर का रेंट देते हैं वुल कहते हैं महीनों को, से कहते हैं टैक्स, यानी कि वुल से जो आप रेंट पे घर लिया होता है जो आप उसको हर महीने के हिसाब से पैसे देते हैं, इसमें वो शुमार होंगे। जिन लोगों ने छुनसे के ऊपर लिया होता है वो भी इसमें शुमार नहीं होती और जो खुले भी जो देते हैं वो भी इसमें शुमार नहीं होती। खुले बी का एक अलग से हिसाब होता है, यानी कि जो छुनसे पे घर होते हैं वो इसमें शामिल नहीं होते और जो वुलसे पे होते हैं जो महीने का आप रेंट देते हैं वो इसमें शामिल होता है। और इसके लिए आपके लिए सबसे पहले आपका आईडी कार्ड होना लाजमी है, कोरियन आईडी कार्ड। और दूसरा जो आपने मालिक के साथ और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसे कहते हैं इमदेशा के एक्सो, उसकी कापी होनी चाहिए। और उसके बाद आपने जो उस मालिक के अकाउंट में जो आपने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, अगर आपने उसे ट्रांसफ़र किए हैं किसी बैंक की लॉबी से जाकर, उसकी आपके पास रसीद है तो हर महीने की वो रसीद होनी चाहिए। अगर वो आपके पास रसीद नहीं, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग से करते थे तो जिस बैंक से जिस आप अकाउंट से करते थे उसी बैंक में जाकर उनसे आप कहेंगे कि खेजवा नेयोग खोरी छुंगमिंग सो फ्री हो, यानी कि जो उसकी जो आपने पैसे सेंड किए होते हैं तो उसकी जो हर महीने की लिस्ट है वो आपको, यानी कि पिछले साल की जो होगी वो सारी की सारी आपको निकाल के दे देगी। ये हो जाएंगे 4 पेपर। और उसके बाद 5वां पेपर होगा, अगर आप कैश से देते हैं
یا آپ اس کی کیش سے دیتے ہیں اس بندے کو اور وہ آپ کو اس کا بل دیتا ہے، وہ بل لگانا چاہیے۔ اور اگر آپ کیش دیتے ہیں اور آپ کو وہ بل وغیرہ نہیں دیتا تو پھر آپ اس کے لیے یعنی کہ اگر وہ آپ کا آگے بھی تھنگ نوک نہیں کرتا تو اس کے لیے آپ کا شنگو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن آپ اگر کیش پہ دیتے ہیں تو کیش کا جو ہینگم ینگ سجونگ ہوتا ہے آپ کے پاس وہ ہونا چاہیے۔ پچھلے دنوں ایک دوست نے یہاں کوریا میں مکان لیا تو اس نے جو بودنگ سان والوں سے اسے جو کمیشن دیا تھا وہ اس کا تھا 5 کروڑ وان پہ اس کا گھر تھا، چنسے پہ اس نے 3 لاکھ وان اس کو دیا۔ جو وہ بودنگ سان والے تھے تو اس نے اس کے بینک میں ٹرانسفر کیے تھے اس کے اکاؤنٹ میں، تو وہ جو بودنگ سون والا بندہ تھا اس نے انہی پیسوں کو اس بندے کے ینگم ینگ سجونگ میں ٹرانسفر کر دیا۔ یعنی کہ پھر جب اس لڑکے نے کہا کہ میں نے اپنی ہوم ٹیکس کی آئی ڈی چیک کی تو اس میں میرا وہ 3 لاکھ آیا ہوا تھا کہ فلانی جگہ پر آپ نے پیسے دیے ہیں، تو وہ آپ کو ینگم ینگ سجونگ کی صورت میں اس نے آپ کو اس طرح ٹرانسفر کر دیے ہیں۔ یہ 5 پیپر میرے بھائی آپ اپنی کمپنی کو دیں گے، اور کمپنی کو دیں گے تو کمپنی جو ہے نا آپ کا وہ جو یونگمل چونگسن کرے گی اس ٹائم وہ پیپر آپ کے ساتھ لگا کے دے دے گی۔ تو جو آپ کا جتنا پرسنٹ بنے گا، آپ کا 15% بھی بن سکتا ہے، 17% بھی بن سکتا ہے، تو وہ آپ کو ٹیکس کی صورت میں جو آپ نے پیسے دیے تھے ان کو، جو آپ نے اپنے گھر کے رینٹ کی صورت میں سے، تو اس میں سے مثال کے طور پر اگر آپ نے 100 روپیہ دیا ہے تو اس میں سے آپ کو 15 روپے یعنی کہ اس لحاظ سے آپ کو پیسے واپس آ جائیں گے، اور یہ کنفرم ہے، اس طرح یہ ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ جو لوگ کمپنی کی رہائش میں رہتے ہیں یا کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں اور وہ پیسے تو دیتے ہیں کرائے کے، لیکن ان کا جو گھر کا کنٹریکٹ ہوتا ہے وہ کمپنی کے نام ہوتا ہے یا مالک کے نام ہوتا ہے، تو اس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے، اس میں آپ لوگوں کی غلطی۔ اگر آپ کو کمپنی مالک رہائش باہر لے کے دیتا ہے اور کنٹریکٹ آپ کے نام ہونا چاہیے تو پھر ہی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، ورنہ آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میرا دوستو اس میں ایک اور بتانے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ یونگمل چونگسن میں سے اپلائی نہیں کرتے اور آپ بعد میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ سال کے کسی ٹائم بھی خود جا کر اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے پچھلے سال کا نہیں کیا ہوا، 2 سال کا، 3 سال کا، حتیٰ کہ آپ کا پچھلے 5 سال تک کا بھی یہ یونگمل جو چونگسن ہے، یعنی کہ یونگمل چونگسن یہ جو ولسے کا جو ہوتا ہے، یہ آپ جو ہے کہ اس طرح آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ پچھلے 5 سال بھی ہو چکے ہیں پھر بھی آپ ان کا جو ہے نا یونگمل چونگسن کریں گے اپنے گھر کا رینٹ کا، تو وہ آپ کا جو ہے نا وہ وغیرہ ہو جائے گا۔ اب اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پر 2023 میں رہے ہیں اور 2024 میں کسی کمپنی میں چلے گئے ہیں، یعنی کہ کمپنی کی رہائش میں رہتے ہیں، تو آپ جو پچھلا جو گھر چھوڑ دیا تھا اس کا بھی کر سکتے ہیں، یا آپ نے کسی جگہ 3 مہینے رہے تھے پھر بھی آپ کر سکتے ہیں۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ کا جنوری سے لے کر دسمبر تک کا گھر کا کانٹریکٹ ہوگا تو پھر ہی آپ ہوگا، یعنی کہ اگر آپ نے گھر چھوڑ دیا ہے کسی دوسرے گھر میں چلے گئے ہیں پھر بھی کر سکتے ہیں، اور اگر گھر پہلے تھا اور چھوڑ کے آپ کمپنی میں چلے گئے ہیں پیچھے 5 سال تک ہے تو آپ ان کو بھی اس میں شامل کر کے آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی یہاں پر بتاتا چلوں کہ اگر آپ یہ بلسے پہ گھر لیتے ہیں اور آپ جو مالک کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ جس اکاؤنٹ میں آپ کی سیلری آتی ہے اسی اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کریں، اور مسلسل ایک ہی اکاؤنٹ سے کریں، مختلف اکاؤنٹ سے نہ کریں، پھر آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے گی۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے اگر مالک کو پیسے دیتے ہیں ولسے کی صورت میں جو گھر کا رینٹ ہوتا ہے تو وہ اس میں شمار نہیں ہوگا، آپ اس کا یونگمل چونگسن نہیں کرا سکیں گے کیونکہ آلریڈی آپ نے بینک سے یہ پیسے لے کر اسے سینڈ کیے ہوں گے، لہٰذا آپ کا جو چیک کارڈ یا جو آپ کے اپنے پیسے ہوتے ہیں وہیں آپ رینٹ کی صورت میں دیں گے تو پھر ہی آپ کا اس میں وہ شامل ہو سکے گا۔ اور اس کے بعد آپ کا جو آپ سینڈ کرتے ہیں پیسے وغیرہ، تو یہ جو آپ یونگمل چونگسن کرتے ہیں تو اس بارے میں آپ کو مزید اگر معلومات درکار ہو تو آپ اس 126 نمبر کوریا کا ٹیکس آفس کا نمبر ہے، اس میں کیش کے بارے میں کسی چیز کے بارے میں بھی معلومات لینی ہو تو وہاں پر آپ کال کر کے ان سے بارے میں وہاں سے بھی معلومات لے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے اپنی ہوم ٹیکس کی آئی ڈی بنائی ہوئی ہے تو اس میں بھی وہ ولسے والی ایک آپشن ہوتی ہے، اس میں جا کر چیک کرتے ہیں تو وہ جس مالک کو آپ رینٹ دیتے ہیں تو وہ ہر مہینے خود بھی آپ کو تھنگ نوک کر دیتا ہے، تو وہاں پر بھی آپ کو شو ہو جاتا ہے کہ آپ نے رینٹ کی مد میں پچھلے سال یا اس سال یا اب تک آپ نے کتنے وغیرہ کیے ہوئے ہیں۔
اب جو لوگ نہیں کر سکتے یونگمل چونگسن کے دوران، یا آپ چونگب سودک سے کرتے ہیں، یا آپ کو 1 سال 2 سال ہو گئے آپ لوگوں نے نہیں کیا، تو اس کے لیے جب آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو کک سے چونگ ہوم ٹیکس کھیونگ جونگ چونگو یہ جو ایک آپشن ہوتی ہے اس میں جائیں گے، یا آپ وہاں جا کر یہ آپشن بتائیں گے ٹیکس آفس میں، تو پھر ہی آپ لوگوں کا اس کے لیے آپ کا اپلائی ہو سکے گا، ورنہ آپ کا یہ اپلائی نہیں ہو سکے گا۔ باقی اس کی اپلائی کرنے کی کوئی مخصوص ڈیٹ نہیں ہوتی کہ آپ اس ڈیٹ تک کریں گے تو آپ کو فائدہ ملے گا، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو نہیں ملے گا۔ سب سے بہترین طریقہ اور حل یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی کمپنی میں رہتے ہوئے جب یونگمل چونگسن ہوتا ہے اس وقت کریں گے تو آپ کو زیادہ بینیفٹ ہوگا۔ ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ اگر آپ اپنے یونگمل چونگسن میں ولسے کا یعنی کہ جو گھر کا رینٹ دیتے ہیں اس کا یونگمل چونگسن کرانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ کی آئی ڈی کارڈ کے اوپر وہی ایڈریس ہونا چاہیے جو آپ کا ولسے کا جو آپ نے گھر لیا ہوا ہے، جو کنٹریکٹ لیا ہوا ہے اس کے اوپر وہی ایڈریس ہو، وہ ایڈریس اور آپ کے آئی ڈی کارڈ کا ایڈریس میچ کرے گا، سیم ہوگا، تو پھر ہی آپ کا یونگمل چونگسن میں شامل ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کا کمپنی کا ایڈریس آئی ڈی کارڈ کے اوپر اور ہے اور آپ رہ رہے ہیں جہاں پر وہ ایڈریس اور ہے، تو پھر آپ اس کے لیے اپلائی کرنے کے اہل نہیں ہوں۔